ایک مسلمان کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت سفر مکہ اور مدینہ کا ہے۔ جی ہاں، خانہ کعبہ کے طواف سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ دل میں جذبہ لیے جب ایک مسلمان خانہ کعبہ، مکہ اور مدینہ کا سفر کرتا ہے تو اس کے دل میں ہلچل ہوتی ہے۔ وہ اپنے اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اسے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی، تمام زندگی وہ مکہ اور مدینہ میں گزار دے۔ ابھی حج اور عمرہ کے موقع پر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی تمام گناہیں معاف ہو جائیں۔ ہم نے ایک ایسے ہی مسلمان سے بات کیا جو عمرہ کے سفر کی تیاری کر چکے ہیں اور عمرہ میں جانے کے لیے وہ بالکل بے چین ہے۔ جب ہم نے ان سے باتیں کی تو ان کے جذبات کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے کہ وہ ان کے دل میں عجیب کس مکس سے وہ گزر رہے ہیں، ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو گناہوں کو معاف کرے اور ہم سبوں کو زیارت کا موقع دے۔ خانہ کعبہ کے زیارت سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں سجادہ آپ کا صاحب سے۔ میرے چینل نیوز ڈیسک ٹی وی میں استقبال ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بنائے، آپ کے سفر میں آسانی فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے کہ لوگ جانے کے لیے ترستے ہیں۔ روضہ اطہر کے زیارت، خانہ کعبہ کا طواف اور دل میں مرادیں بہت ساری۔ دل میں ابھی کیا جذبات ہے، کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اگر آپ کچھ اپنے بارے میں بتائیں کہ وہاں کے سفر پہ جو نکلے ہیں تو دل میں کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو زبان سے بیان کرنے والی بات نہیں ہے کہ بہت کچھ چل رہا ہے۔ دل و دماغ کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اللہ کا نبی جانتا ہے۔ اور ہم جیسے گناہ گار وہاں جا رہے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے یہ، کیونکہ ہم اس سرزمین پہ رہتے ہوئے صرف گناہ ہی گناہ کرتے، سر سے پاؤں تک گناہ میں مبتلا ہے۔ تو اللہ اگر ہم جیسوں کو بلا رہے ہیں تب کہیں نہ کہیں فضل و کرم، ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ اور میری خواہش یہی ہے کہ اگر اللہ ہم بلا رہے ہیں تو اللہ ہماری زیارت کو قبول کر لے، اور ہم جیسے جتنے بھی جا رہے ہیں سب کی زیارت قبول کریں، اور پورے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ اپنے فیض کے ذریعہ سیریاب کریں، اور ہماری جو حاضری ہے قبول کر لیں اللہ تعالیٰ۔ اور جتنے بھی مومن مسلمان ہیں جن پر آفتیں بلائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور کرے۔ خاص کر کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ رحمان، کہ وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مسلمان بنا کر پیدا کیے ہیں، پھر بھی ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کی عظمتوں کو اور بڑھائیں۔ جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ دعا ہے دل میں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحم و کرم کی بارش عطا فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ نیک بنائے، اور ہمارے ماں باپ جنہوں نے ہمیں تربیت دی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دیں۔ ہمارے بھائی، ہمارے آبا و اجداد، رشتہ دار احباب، آس پاس کے جتنے لوگ ہیں، پوری دنیا کے امت مسلمہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سیریاب کرے اور سب کو اپنے فیض کے اندر رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نیک تمنائیں قبول فرمائے۔ میرا کہنا یہ تھا کہ ہندوستان میں بھی جو حالات ہے آج کے مسلمانوں پر، جس طرح سے مسئلے سامنے آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک، بہت پریشان ہیں یہاں کے مسلمان بھی ہر طرح سے۔ تو خاص اپنے ملک کے مسلمانوں کے لیے، پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے، جو آپ نے ابھی کہا کہ فلسطین کے مسلمان ہو یا کہیں کے بھی مسلمان ہو، مسلمان جو ہے اسلام کے ماننے والے جو ہے ان کا بھلا ہی ہو۔ ایسے میں خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اور ملک کے لیے کیا دعا کریں گے؟ میں مسلمانوں کے لیے تو یہی دعا کروں گا اور کرنا بھی چاہتا ہوں کہ جو بھی حالات ہو رہے ہیں یہ ہماری کمی کی وجہ سے ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے دین کو اور اپنے نبی کی سنت کو چھوڑا ہے، اور جب ایسے کچھ معاملات آتے ہیں تو اللہ ہمیں جگانے کے لیے ہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو ابھی وقت ہے ہم جاگ جائیں، اور اللہ رسول کے جو احکام ان کو ہم شروع کر دیں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، مدرسوں کو آباد کریں، خانقاہوں کو آباد کریں، جو حقوق العباد ہیں وہ ہم ادا کریں، اپنے بھائی بہن ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آ جائے گی۔ تو اس سے ڈرنے کی تو ضرورت بالکل بھی نہیں ہے کہ حالات خراب ہیں، کیونکہ اس سے بھی برے سے برے حالات سے مسلمان ابھر کر آئے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بس ہمیں ضرورت ہے کہ فضیل سے لے کر عشاء تک ہم اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، اور اللہ تو غیب سے جو مدد بھیجیں گے تو پھر شاید ہی کوئی بھی ٹک نہیں پائے گا ان کے سامنے۔ کہتے ہیں کہ سر کہ ہندوستان کے جو ہمارے جو نوجوان ہیں
وہ بالکل دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہندوستان نہیں بلکہ ہمارے ملک کے جو بالکل، نوجوان ہیں بالکل، وہ بالکل دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اذان بھی ہو رہی ہے. بس ایک جملہ میں اگر کہیں کہ ان کے لیے کیا تربیت ہونی چاہیے ان کی کہ وہ دین سے لگ جائیں. ان کی تربیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم کوشش کرتے ہیں تو ہی اللہ تعالیٰ کوشش کو کامیاب کرتا ہے. ہم اگر نماز کی طرف ایک قدم بڑھا لیں انشاءاللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ 100 قدم خود اپنے بندے کی طرف بڑھاتا ہے. تو میرا ان سے گزارش بھی ہے اور ان کے حق میں دعا بھی ہے کہ آپ اپنے دین کے لیے کوشش ضرور کریں اور دیکھیے آپ خود بخود کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ رحمان. اور لوگ آپ کو پیچھے زندگی میں آپ کے پیچھے اپنی قطار لگائیں گے. اور مسلمان کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی رہے گا. میں اپنی طرف سے آپ کو دلی مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ کی جائز خواہشات کو پوری کرے اور ہم جیسے نوجوانوں کے لیے آپ دعا کریں. یہی خواہش ہے دل میں. سفر آپ کا آسان ہو اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ واپسی کے بعد پھر ہم ایک بار آپ سے ملیں. انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ ضرور. شکریہ سر. جزاک اللہ.